خواتین و حضرات، یہ سیشن تعلیم سے متعلق ہے۔ آرٹس کونسل کی جو کانفرنسیں پچھلے کئی سال سے ہو رہی ہیں، ان سب کانفرنسوں میں ایک سیشن تعلیم کے حوالے سے ضرور رکھا جاتا ہے، اور ماضی کی کانفرنسوں میں اس سیشن میں بڑی پرمغز گفتگو ہوئی اور بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوتے رہے ہیں۔ آج بھی نظر یہی آ رہا ہے کہ اس سیشن کے اختتام تک یہ ہال بھر چکا ہوگا، اور یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے کہ اس میں نوجوانوں کی شرکت بہت زیادہ ہے۔ اس وقت بھی مجھے بہت سارے نوجوان جو مختلف یونیورسٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں اس ہال میں موجود ہیں۔ آج جو ہمارا پینل ہے، اس پینل میں وفاقی وزیر تعلیم برائے تعلیم و سائنسی ٹیکنالوجی خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ راستے میں ہیں اور پہنچنے والے ہیں۔ صادقہ صلاح الدین صاحبہ ہیں جو انڈس ریسورس سینٹر سے تعلق رکھتی ہیں۔ پھر ہمارے پینل پہ طارق رفیع صاحب ہیں جو سندھ HEC کے چیئرمین ہیں۔ ہمارے پاس امجد سراج میمن صاحب ہیں جو سندھ جناح میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں۔ مجیب صحرائی صاحب ہیں جو سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں۔ سروش لودھی صاحب ہیں جو NED یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو یہ ایک بڑا بھاری بھرکم پینل ہے، اور تھوڑا سا اس میں آپ کو ایک ٹلٹ بھی نظر آئے گا، ایک باعث بھی نظر آئے گا کہ ہائر ایجوکیشن سے وابستہ لوگ اس میں زیادہ ہیں، اور یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ سم ہاؤ کالج ایجوکیشن سے زیادہ نمائندگی نہیں ہو پائی۔ اس دفعہ بھی کچھ ایسے ہی نظر آ رہا ہے، لیکن جہاں تک اسکولوں کا تعلق ہے اس کا بہت اچھا احاطہ صادقہ صاحبہ اپنی گفتگو میں کرتی ہیں۔ ہم جو سوالات کر رہے ہوں گے اس میں کچھ تو سوال وہ ہیں جو ہم نے وفاقی وزیر تعلیم صاحب کے لیے سوچے تھے، وہ تشریف لے آئیں تو ان سے ہم کریں گے، لیکن اب میں آغاز کروں گا سندھ HEC کے چیئرمین طارق رفیع صاحب سے سوال کر کے کہ سر پہلے تو آپ یہ فرمائیں کہ سندھ میں اس وقت کتنی یونیورسٹیاں ہو چکی ہیں؟ جی السلام علیکم۔ سندھ میں اس وقت سرکاری طور پر جو پبلک سیکٹر ہے وہ 30 یونیورسٹیز ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر میں 37 یونیورسٹیز ہیں، تو ان ٹوٹل وی ہیو گاٹ 67 یونیورسٹیز جو فنکشنل ہیں۔ 67 یونیورسٹیز جو ہیں، اور پھر بہت ساری یونیورسٹیوں کے دوسرے شہروں میں کیمپس بھی ہیں۔ بہت ساروں کے اتنے کچھ یونیورسٹیز کی جو بڑی یونیورسٹیز ہیں ان کے کیمپسز ہیں۔ اچھا، تو طارق صاحب ایک رجحان ہمیں یہ نظر آتا ہے پورے ملک میں کہ یونیورسٹیاں جو ہیں وہ بڑے مشروم طریقے سے بنائی گئی ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں یونیورسٹیاں، میرے خیال میں 200 سوا 200 سے زیادہ یونیورسٹیاں ہو چکی ہیں، پھر ان کے کیمپسز بھی ہیں۔ تو کیا پاکستان کو اتنی یونیورسٹیوں کی ضرورت ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور مقاصد ہیں، یونیورسٹیوں کی تعداد بڑھتی جو چلی جا رہی ہے؟ دیکھیں آنیسٹلی اسپیکنگ، اگر آپ پاکستان کی آبادی کے تناسب میں دیکھیں تو یونیورسٹیوں کی تعداد تو بہت کم ہے۔ اگر آپ اس کو کسی بھی ڈیولپ کنٹری کے ساتھ کمپیئر کریں تو وہاں ہزاروں میں یونیورسٹیاں ہوتی ہیں، ہمارے تو ٹوٹل 284 یونیورسٹیز ہیں پورے پاکستان میں، تو جو کہ 28 کروڑ عوام کے لیے تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو میں سمجھتا ہوں یونیورسٹیوں کی تعداد زیادہ نہیں ہے، ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ڈسٹریبیوشن جو ہے شاید وہ انٹیریئر کے علاقوں میں یا اس طرف اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن یونیورسٹیوں کی تعداد جو ہے وہ یقیناً بہت زیادہ نہیں ہے کسی بھی صوبے میں۔ صحیح۔ یونیورسٹیوں کا جو معیار ہے اس پہ میں پھر اگلے راؤنڈ میں آپ سے بات کروں گا۔ امجد سراج صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور ان کا تعلق ایک میڈیکل یونیورسٹی سے ہے، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک زمانے میں میڈیکل یونیورسٹیاں جو ہیں ڈاکٹر صاحب وہ MBBS پروڈیوس کرتی تھیں یا BDS پروڈیوس کرتی تھیں، لیکن اب ہم دنیا میں یہ رجحان دیکھ رہے ہیں کہ میڈیکل یونیورسٹیز کا ریسرچ کا کمپوننٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ تو ہمارے ملک میں اور خاص طور سے سندھ میں اور خاص طور سے کراچی میں جو میڈیکل یونیورسٹیز ہیں ان کے یہاں صرف MBBS وغیرہ پروڈیوس ہو رہے ہیں، یا ان کا کوئی ریسرچ میں بھی کام ہے؟ السلام علیکم، بہت شکریہ جعفر صاحب۔
میرے خیال میں میڈیکل یونیورسٹیز جو ہیں وہ ان کو صرف میڈیکل کی تعلیم جسے MBBS کہا جاتا ہے اس تک وہ اب لمیٹڈ نہیں رہی ہیں. اس میں ڈینٹل سرجری, فارمیسی, فزیوتھراپی, بیسیکلی الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے اس میں امبریلا میں آتے ہیں یہ, اور اس میں بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے. خاص طور پہ MBBS اور BDS کے علاوہ جو میرے خیال میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیلڈ ہے جس میں بہت کام ہم کر رہے ہیں وہ ہے میڈیکل ٹیکنالوجی. اب وہ میڈیکل ٹیکنالوجی بہت ساری ڈویژنز ہیں اس کی, مثلاً اس میں کریٹیکل کیئر ہے, آپریشن تھیٹر ٹیکنیشنز ہیں, لیبارٹری ٹیکنیشنز ہیں, ڈائلسس کے ٹیکنیشنز ہیں, کارڈیک پرفیوژن جو بائی پاس میں کام آتا ہے اس کے ٹیکنیشنز ہیں, اور ان کی ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے ساری دنیا میں, خاص کر کے جو عرب ورلڈ ہے اس میں بہت بڑی ان کی ڈیمانڈ ہے. اور اس وجہ سے میرے خیال میں اسی وجہ سے کیونکہ اتنی ساری فیلڈز آ گئی ہیں تو ہر ڈپارٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ یونیورسٹی جو ہے وہ اصل میں ریسرچ کے ادارے ہیں یہ. اور میں اس معاملے میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو اس وقت رول وہ پلے کر رہی ہے وہ ایک بہت ہی مثبت اور بہت ہی پازیٹیو ان کا رہا ہے رول. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ 3 سال پہلے میں نے وائس چانسلر کے طور پہ جوائن کیا تھا, اس وقت 6 بلین تھا جو سندھ گورنمنٹ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ذریعے یونیورسٹیز کو سپورٹ کرتی تھی. وہ بڑھ کے پھر 14 ہوا, پھر 23 ہوا, اور اس مرتبہ میرے خیال میں 36 سے 38 ارب روپے جو ہے وہ مختص کیے گئے ہیں خاص یونیورسٹی ایجوکیشن اور یونیورسٹیز کی اپلفٹ کے لیے. اب اس میں آپ کا جو سوال آپ نے طارق صاحب سے کیا تھا کہ کتنی یونیورسٹیز بن گئی ہیں, تو میرے خیال میں ابھی بھی یونیورسٹیز کی تعداد جو ہے وہ کم ہے, اور مزید یونیورسٹیز کی گنجائش موجود ہے. پرابلم صرف یہ ہے کہ ان کے معیار کو ذرا کنٹرول کرنے کی ضرورت ضرور ہے. اور اس میں جو سب سے بڑا میرے خیال میں ہائر ایجوکیشن کمیشن والے بھی اس بات پہ پریشان ہیں, ہم لوگ بھی پریشان ہیں کہ کچھ پچھلے ادوار میں جو ہے وہ بہت زیادہ اوور ایمپلائمنٹ ہوئی. اچھا, اس کے بعد جو پینشنیبل جابز ہیں, جو ریگولر سروس جو ہے, وہ پینشن بل اتنا ماؤنٹ ہو گیا ہے کہ جو یونیورسٹیز کی جو گرانٹ آتی ہے اربوں روپے کی گرانٹ ہے, لیکن اس میں ایک بہت بڑا سیکشن جو ہے وہ پینشنرز کے پاس چلا جاتا ہے, اور اس کے بعد تنخواہوں پہ جو اماؤنٹس آتی ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی یونیورسٹی اپنا کوئی فنڈ جنریٹ کر رہی ہے تو وہ تو سروائیو کر رہی ہے. باقی یونیورسٹیز کو بہت بڑی مشکلات ہیں, اور خاص طور پہ جو بڑی یونیورسٹیز ہیں اور جو پرانی یونیورسٹیز ہیں, مثلاً سندھ یونیورسٹی, کراچی یونیورسٹی, ٹنڈو جام یونیورسٹی, اس میں اتنے عرصے سے اتنے ملازمین ہیں کہ اربوں روپے تو صرف پینشن کے ان کو نکال کے رکھنے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے 1 مہینہ بھی اگر کسی کو تنخواہ نہ ملے تو یا پینشن نہ ملے تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ. تو اس چیز کی وجہ سے ریسنٹلی ابھی آپ نے بیان بھی سنا ہوگا چیف منسٹر صاحب کا کہ فیوچر میں جو ہے جو یونیورسٹیز میں جو جابز دی جائیں ان کو کانٹریکٹ بیسس پہ رکھا جائے. یہ آدھا بیان ہے, آدھا بیان, یہ اس میں صرف آدھی بات ہوئی ہے. بقیہ آدھا جو اس کا وہ یہ ہے کہ کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کرانے کی کہا ہے کہ جو ملازمین ہیں وہ اپنے جو نوکری ملے گی اس وقت سے لے کے اپنی پینشن کی طرف ایک کنٹریبیوشن کرتی رہے گی, جس میں گورنمنٹ بھی اپنا ایک حصہ ڈالا کرے گی. تو جب تک ہم اس اوور ایمپلائمنٹ کو نہ کنٹرول کریں گے تو اس میں یہ مسائل اور اضافہ ہوگا. اور ریسرچ کے حوالے سے اگین ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اسپیشل گرانٹس رکھی ہوئی ہیں, ٹریول گرانٹس رکھی ہوئی ہیں. اچھا, پہلے زمانے میں جو جرنلز چھاپتے تھے ہمارے ریسرچ پبلیکیشنز, وہ مفت میں ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں, اب وہ سارے چارج سروس ہے, اس میں پیسے دینے پڑتے ہیں. ہم نے اپنی یونیورسٹیز میں میجورٹی یونیورسٹیز نے یہ کیا ہے کہ اپنے پاس بھی ایک فنڈ جنریٹ کر کے رکھا ہوا ہے کہ جو بھی لوگ ہمارے ریسرچرز ہیں ان کو وہ گرانٹس ہم دیتے ہیں, ان کی پبلیکیشن کے جو جرنلز کی جو فیس ہے وہ ہم ان کو ری ایمبرس کرتے ہیں, پلس اس کے علاوہ انسینٹیوز دیے ہیں کہ جو ریسرچ کرے گا اس کو فردر ان کی الاؤنسز کی مد میں. امجد صاحب, اس پہ ہم مزید بات کریں گے ریسرچ کے موضوع پہ. اب میں سروج صاحب سے سوال کروں گا
سر آپ یہ فرمائیں کہ ہمارے یہاں انجینئرنگ کی جو تعلیم ہے اس کا معیار اب سے 30-40 سال پہلے اور آج اس کا آپ موازنہ کر کے اگر بتائیں کہ ہمارے یہاں انجینئرنگ کا معیار بڑھا ہے گھٹا ہے اور دونوں صورتوں میں اس کے اسباب کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا اور آرٹس کونسل کا شکریہ مائک اپنے منہ سے ذرا اور قریب کر دیں کہ آپ لوگوں نے یہ موقع دیا. یہ تعلیم کا ایسا معاملہ ہے کہ جس پہ جتنی بھی بات کی جائے کم ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ مختصراً آپ کے سوال کے کا ہی جواب دینے کی کوشش کروں. دیکھیے، اگر آپ کا سوال انجینئرنگ کی تعلیم سے ہے تو اس کا جواب ڈیفرنٹ ہے، اور اگر انجینئرنگ کی پریکٹس سے ہے تو اس کا جواب ڈیفرنٹ ہے. جہاں تک انجینئرنگ کی تعلیم کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ اس کے جو آج سے 50 سال پہلے سٹینڈرڈ تھا اور جو آج سٹینڈرڈ ہے وہ مطابقت رکھتا ہے. ہم انٹرنیشنلی بھی جتنی دنیا میں جو بھی کچھ چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں منوان وہی چیزیں پاکستانی انجینئرنگ انسٹیٹیوشنز میں بھی پڑھائی جا رہی ہیں. اور اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کا ایک ریگولیٹری میکنزم ہے جو کہ واشنگٹن ایکارڈ کے تھرو پوری دنیا میں ایکسیپٹیبل ہے. تو پاکستان کی میجورٹی انجینئرنگ یونیورسٹی اس سسٹم کے تحت ایکریڈیٹڈ ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کوئی بچہ اگر این ای ڈی یونیورسٹی کا گریجویٹ ہے تو اس کو کوئی ایک ڈگری ایکویلنس کی ضرورت نہیں ہے دنیا کے 22-24 ملکوں میں، جس میں امریکہ بھی شامل ہے، کینیڈا بھی شامل ہے، سعودی عرب بھی شامل ہے، ساؤتھ افریقہ بھی شامل ہے، مڈل ایسٹ اور فار ایسٹ کے بہت سارے ملک ہیں. تو یہ تو اس چیز کی سرٹیفیکیشن آلریڈی ہو چکی ہے کہ جو تعلیم پاکستان میں دی جا رہی ہے انجینئرنگ کے حوالے سے وہ ایٹ پار ہے دنیا کے کسی بھی اور ملک سے. اب رہ گیا انجینئرنگ پریکٹس کا، تو اس کے بارے میں اپنی رائے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں. آپ لوگ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. اچھا، یہ جو رائے آپ نے محفوظ رکھی اسی سے ہمیں تجسس پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ بعد میں ان کے ساتھ کیا ہوگا. تو اس تجسس کو آپ نہ باقی رکھیں، آپ بتائیں کہ سوسائٹی میں ملک کے اندر کھپت نہیں ہو رہی یا کیا سبب ہے کہ لوگ، یا پازیٹیو وے میں دیکھیں کہ لوگ کیوں انجینئرنگ پڑھیں. سر، ایک بات تو یہ طے ہے کہ دنیا میں ترقی بغیر انجینئرنگ کے ممکن نہیں ہے. باقی جتنے پروفیشنز دیکھ لیں وہ خدمت ضرور کرتے ہیں، لیکن انجینئرنگ وہ واحد پروفیشن ہے جس سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور جس سے کمفرٹ آف لائف آتا ہے. اس کمرے میں بیٹھے، بڑی شاندار ایئر کنڈیشننگ ہے، بڑا کوزی ایٹماسفیئر ہے، بڑی اچھی لائٹ ہے. یہ سب انجینئرنگ. آپ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، جس گاڑی میں ہم بیٹھ کے آئے ہیں، دس از آل انجینئرنگ. تو انجینئرنگ از اباؤٹ پرووائڈنگ کمفرٹس آف لائف. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی پروفیشنز کسی طرح سے کمتر ہیں، لیکن کمیونٹی اور سوسائٹی کو جو فائدہ پہنچتا ہے وہ انجینئرنگ سے پہنچتا ہے. صحیح. اب جو پاکستان میں انجینئرنگ کے حالات ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اب ایک وشس سرکل ہے. اکانومی بہتر ہوگی تو انجینئرنگ بہتر ہوگی، انجینئرنگ بہتر ہوگی تو اکانومی بہتر ہوگی. جب تک ملک میں مینوفیکچرنگ امپروو نہیں ہوگی، جب تک ملک میں پروڈکشن امپروو نہیں ہوگی، جب تک ملک کی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی، اکانومی ریوائیو نہیں ہو سکتی ہے. اب انفارچونیٹلی ہم ایک ایسے وشس سرکل میں پھنس گئے ہیں کہ جو بچے کو ہم سکھا کے بھیجتے ہیں 4 سال میں، وہ 4 مہینے میں برابر کر دیتا ہے، کیونکہ جو انجینئرنگ کی پریکٹس کی کوالٹی ہے وہ پاکستان میں وہ ایسی ہے کہ ہم ایک سیدھی سڑک تو بنا نہیں سکتے. تو میں اس کے بعد آخر کیا. اچھا سرور صاحب، یہ جو آپ فرما رہے ہیں اور آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ انجینئرنگ کی اس طرح سے سوسائٹی کے اندر ایکسیپٹنس نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ ماضی میں ہمارے یہاں انجینئرنگ کالجز اور یونیورسٹیز کے ساتھ ساتھ پولی ٹیکنکس ہوتے تھے جہاں اسکلز سکھائی جاتی تھیں، اور آج کی دنیا میں ڈگری سے زیادہ اسکلز مانگی جاتی ہیں. میں معذرت خواہ ہوں، اس مس نامر کی میں یہاں تصحیح کرنا چاہتا ہوں. یہ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں نہ جانے یہ کہاں سے یہ پرسیپشن آ گیا ہے کہ بس اسکل سکھا دو، انجینئرنگ نہ سکھاؤ. دیکھیے، کسی چیز کی ڈیولپمنٹ کے لیے دماغی کام کی ضرورت ہے. فزیکل محنت سے صرف مزدور بنتے ہیں. اب یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ یہ قوم مزدور پیدا کرے گی یا تھنکرز پیدا کرے گی.
یہ بہت بڑا مس نارمر ہے جسے پورے پاکستان نے ایک پرسیپشن بیسڈ اوپینین بنا لیا ہے. مجھے کوئی ایک دنیا کا بڑا ادارہ بتا دیجئے جس میں آپ کوئی ایگزامپل دے سکیں کہ انہوں نے مزدور ہائر کیے ہیں, چاہے وہ کمپیوٹر کے ٹیکنیشینز ہوں, چاہے وہ کمپیوٹر کے لیبررز ہوں, اور اس کمپنی کا سی او بھی وہی ہو. تو ایک مس نارمر کہیں سے کریٹ ہو گیا ہے, اور اس کی وجہ سے ہم نے نہ جانے کیسے کیسے فضول انجینئرنگ میں ایکسپیریمنٹس کرنے شروع کر دیے. تو مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جو ذاتی طور پر سیکھا کہ رائے یہ تجربے سے بنانی چاہیے یا کسی ثبوت کے تحت بنانی چاہیے. آپ اپنے آپ کو ٹٹولنے میں تمام آڈینس سے کہتا ہوں 99% رائے جو ہے وہ سنی سنائی پر ہوتی ہیں. تو یہ جو اسکل بیسڈ رائے ہے نا, یہ بھی سنی سنائی پر ہے. میں کوئی تقریباً 40 سال سے اس شعبے سے منسلک ہوں, اور اگر میں اپنا زمانہ طالب علمی بھی کاؤنٹ کر لوں تو 45 سال ہے. میں نے اس 45 سال میں آج تک کسی بھی اسکل کی بنیاد پہ کسی قوم کو ترقی کرتے نہیں دیکھا ہے. شکریہ بہت بہت. یہ میرا خیال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی رائے جو ہے بالکل قابل احترام ہے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ کارپوریٹ سیکٹر میں جب اپلیکیشنز مانگی جاتی ہیں تو بالکل ان کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آتا کیا ہے, اسکلز کیا ہیں. نوکریاں جو دی جاتی ہیں وہ ڈگری دیکھ کے نہیں بلکہ اسکلز پوچھ کے, اور پاکستان میں ہی نہیں پاکستان کے باہر بھی یہ ہو رہا ہے. سر قطع کلامی کی معافی, مجھے کوئی ایک اشتہار دکھا دیجیے گا, میں بڑا ممنون ہوگا, جس میں لکھا کہ ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا, ایسا کوئی نہیں کہتا کہ ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اسکلز کو کتنی اہمیت دی جا رہی ہے. آپ کو پورا حق ہے اپنی رائے رکھنے کا, میں اپنی رائے تجربے کی بنیاد پہ. شکریہ بہت بہت. میں اب سوال کروں گا جناب مجیب صحرائی صاحب سے کہ اصولاً تو یہ سوال مجھے طارق صاحب سے کرنا چاہیے, ان سے بھی کروں گا بعد میں, لیکن پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی یونیورسٹی کے اندر انفراسٹرکچر میں, اکوپمنٹ میں, ان تمام شعبوں کے اندر کوئی مالی پریشانی تو نہیں آپ کو ہوتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے پاکستان آرٹس کونسل اینڈ احمد شاہ صاحب کا شکریہ, اور آپ کا کہ یہاں پہ مدعو کیا. اور سب سے بڑی خوشی ہے کہ تعلیم کے سیشن میں اتنا فل آڈیٹوریم, یہ ثبوت ہے کہ ہم جاگ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ایجوکیشن کیا ہے. اور بڑا دلچسپ آپ نے شروع کیا ہے, میڈیکل, جنرل, انجینئرنگ. دیکھیں, اگر مجھ سے یہ سوال کریں گے, اور یہ ہر ڈیولپنگ ورلڈ سے ہے, یہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہے, بٹ وی آر بٹ لیٹ, وی ور بٹ لیٹ آئی وڈ سے, کہ 2012 میں ہائر ایجوکیشن کمیشن بنی. 2012 سے پہلے ہمارے یہاں ہوتی تھی یونیورسٹی گرانٹس کمیشن. اب یونیورسٹی گرانٹس کمیشن جو تھی وہ ایک پوسٹ مین کا کردار ادا کر رہی تھی کہ وہاں سے پیسے آئے فیڈرل سے, آپ نے پراونسز میں دے دیے, انہوں نے ایک اپنا چھوٹا ریجنل سینٹر ہر پراونس میں بنا دیا تھا. لیکن آئی بلیو کہ کریڈٹ گوز ٹو ڈاکٹر عطاء الرحمان. اس شخص کو کبھی بھی یہ پاکستان اور اس کی تاریخ نہیں بھولے کہ جو عطاء الرحمان صاحب نے اس خطے میں اور اس ملک میں اور پاکستان کو ایک ایمرجنگ کنٹری بنایا. آئی وڈ سے ایمرجنگ ریسرچ کنٹری. کوئی زمانہ تھا, اگر آپ 7-8 سال پہلے چلے جائیں, تھوڑا سا ٹرین کم ہوا, لیکن اگر آپ پہلے چلے جائیں تو our research culture was developing in the top 15 to 20 countries in the world. اب وہ آپ کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. تو دیکھیں, ہائر ایجوکیشن بنی, ایک بڑے ردم سے بنی, ایک بڑے اسپرٹ سے بنی, اور ایک مسلسل اس کی گرانٹس کا بھی بڑھتا گیا. لیکن انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ لاسٹ ایئر تو یہ تھی کہ شاید یونیورسٹیز کو 18th امینڈمنٹ کو ہم نے آگے کر دیا ہے ہر جگہ پر, تو اس وجہ سے کہا کہ بھئی اب پورے پاکستان کی یونیورسٹیز کے بجٹس ختم ہو رہے ہیں اور صرف اب آپ پراونسز سے لیں گے. اینڈ آئی مسٹ ایڈمٹ ہے, آپ نے پہلے بھی کہا, یہ جو سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن اگر یہاں نہیں ہوتی تو آئی ٹیل یو کہ آپ کی جو پرانی یونیورسٹیز ہیں, خاص طور پر کراچی یونیورسٹی, سندھ یونیورسٹی, شاہ عبداللطیف یونیورسٹی, سندھ ایگریکلچر, کس کس کا نام لوں, 7-8 یونیورسٹیز کو چھوڑ کر, اس میں ایک میرے سیدھے ہاتھ پہ یہاں بیٹھے ہیں, ایک ان کے آگے بیٹھے ہیں, یہ 2 شخص, اور ایک تیسرے شخص ہیں سید مراد علی شاہ. میں کہوں گا کہ اگر یہ 3 شخص نہیں ہوتے
تو آئی بلیو آئی ٹیل یو کہ آپ کی جو اولڈسٹ یونیورسٹیز ہیں وہ بڑے ایک کرائسس میں ہوتی ہیں. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ سندھ گورنمنٹ اور ہم سب نے مل کر یہ کیا. اب آپ کا جو کوشچن ہے فنڈس کے حوالے سے, ٹو بی ویری آنیسٹ, ہمارے یہاں ڈپلیکیشن بہت ہے. ہم بلیو نہیں کرتے اپنے انٹرنل ریسورسز میں. فار ایگزامپل اگر ایک میرے پاس اچھی مائکرو بایولوجی کی لیب ہے ایٹ سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی, وائی شل آئی ناٹ شیئر دیٹ فیسلٹی ود دی کراچی یونیورسٹی. ان فیکٹ کتنی دور ہے مجھ سے کراچی یونیورسٹی؟ ہاف این آور, 45 minutes رائڈ. وی کین ہیو اے گڈ ٹرانسپورٹیشن اینڈ کمیونیکیشن. ایون ماڈرن زمانے میں تو آپ آن لائن بھی بہت کچھ کر سکتے ہو. تو ہمارے یہاں ہم نے چیزوں کو بہت, ہمیں یہ بلڈنگ چاہیے, ہمیں وہ چیز چاہیے. وی آر ناٹ فکسنگ our priorities. ڈیفینیٹلی آکسفورڈ یونیورسٹی کی آپ بجٹ کی بات کریں اور پاکستان کی پوری بجٹ شاید ادھر چلی جائے, تو اب وہ تو مقابلہ ہی نہیں ہے. بٹ آئی بلیو وی ہیو ٹو لیو اینڈ وی ہیو ٹو لیو ان دا ریئل ورلڈ صحیح. ٹو سی کہ ہمارے ہاں جو ریسورسز ہیں ان کو ہم کس طرح یوٹیلائز کریں. فار ایگزامپل لائبریری سائنسز کی اگر میں بات کروں تو دیکھیں, لائبریری سائنسز کسی زمانے میں ہارڈ بک کے سوا کچھ نہیں تھا, پھر جرنل آئے. اب میں اور ابھی بھی انفارچونیٹلی جو ہمارے ہاں یہ ایکریڈیشن باڈیز آتی ہیں کہتی ہیں بھائی آپ کے ایک پروگرام کے لیے 5000 بکس ہونا ضروری ہے. اب مجھے ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ وی لیو ان 21st century. I don't need 5,000 books for that particular subject. I have an online library, I have a digital library. So why shall I invest the money on that? Whereas آپ دیکھیں ریئلٹی تو یہی ہے. اب آپ اور میں ریسرچ کلچر کے ہیں, آپ سے زیادہ تو اور کوئی نہیں. آپ بکس کا آپ کو جتنا ہے تو آئی ہیو دا سیم فیلنگس. بٹ وی ہیو ٹو لیو ان دا پریزنٹ ٹائم کہ جہاں پر ہمارے خاص طور پر جو انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں, تو اس طرح ہمیں اپنے ریسورسز کو ریفارم کرنا ہوگا. جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ یونیورسٹیز ہیں جن کے بہت پرانے پرابلمس ہیں, ان کے لیے تو جتنا بھی کریں گے آپ وہ وہی رہیں گی. ڈاکٹر صاحب پھر ہم آپ سے دوبارہ سوال کریں گے. صادقہ صاحبہ, آپ اس پینل میں مختلف ان معنوں میں ہیں کہ آپ کا اسکول ایجوکیشن کا بڑا مشاہدہ اور تجربہ ہے. آپ کا ادارہ ہے انڈس ریسورس سینٹر, پھر آپ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے کام کرتی ہیں, اور پورے صوبے میں تقریباً 70 اسکول ہیں جن سے آپ کا تعلق ہے. 19,000 اسٹوڈنٹس ہیں. تو سندھ میں جو اسکول ایجوکیشن ہے اس کی تصویر کشی آپ سے بہتر شاید کوئی نہ کر سکے. تو آپ مجھے بتائیں کہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے. مثلا میں اخباری اطلاعات آپ سے شیئر کر لوں کہ کئی ہزار گھوسٹ اسکول ہیں. ایک VIP سسٹم کہلاتا ہے کہ تنخواہ ایک ٹیچر لیتا ہے اور کلاس میں اس کا بھانجا یا بھتیجا جا کے پڑھاتا ہے. یہ بھی مثالیں ہیں کہ امپلائمنٹ ایک شہر میں ہے اور کلاسیں نہیں اٹینڈ کی جا رہی, تنخواہیں وصول کی جا رہی ہیں. اخباروں کی حد تک اتنا کچھ آتا ہے. تو آپ ہمیں ذرا بتائیں کہ ریئلسٹک اسٹیٹ صورتحال کیا ہے. جی شکریہ بہت بہت جعفر صاحب. خوشی ہوئی کہ ہم بڑی اونچی باتیں کرتے کرتے اور پھر ہم اب گراس روٹ پہ آئے اور بنیادوں کی باتیں کر رہے ہیں کہ اسکول کی کیا صورتحال ہے. تو اخباروں کی جہاں تک آپ نے بات کی, میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ اخباروں میں غلط چیزیں چھپتی ہیں یا کیا ہوتا ہے, لیکن اخبار کے لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے یہ دیکھنے کا کہ کہاں کون سی چیز غلط ہو رہی ہے اس کو ہم ہائی لائٹ کریں. اچھی بات ہے کہ وہ ہائی لائٹ کریں, لیکن جہاں اچھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو وہ بالکل اگنور کر کے آگے چلے جاتے ہیں. اور جو ٹرسٹ ہے اس کا یہ حال ہے کہ آپ اچھی چیزوں کا ذکر کریں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ بس یہ ایسی باتیں ہیں اور یہ دراصل یہ سچائی نہیں ہے. میں گزشتہ کوئی 30 سال سے اندرون سندھ کافی میرا آنا جانا ہوتا ہے. میں کام کرتی ہوں وہاں پہ, میں کراچی میں بھی ہوتی ہوں تو میرا ذہن وہاں پہ ہوتا ہے اکثر. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ چیزیں بہت بدلی ہیں اور اچھائی کی طرف بدلی ہیں. اور اب یہ شاید وہ گاؤں دیہات نہیں رہے کہ جن کو
کبھی لوگوں نے چھوڑا تھا جو کراچی میں رہتے ہیں یا کبھی کوئی جاتا ہے ان علاقوں کے اندر. یہ جو مجھے یاد ہے کہ جب میں نے 90s میں جانا شروع کیا تھا تو اس وقت مجھے لڑکیوں کے اسکولوں میں تالے لگے ہوئے نظر آتے تھے, اور میں نے وہاں پہ کوڈیجی کی جو ایک خاتون افسر تھیں ان سے میں نے پوچھا, میں نے کہا کہ یہ اسکول کیوں بند ہیں, یہ کیا یہاں ٹیچرز نہیں ملتی ہیں آپ کو, خواتین ٹیچرز؟ تو ان خاتون نے آنکھوں میں آنسو تھے ان کے, اور انہوں نے کہا کہ میڈم ہمارے ہاں تو ایک بھی ویکنسی نہیں ہے, لیکن یہ جو ٹیچرز ہیں ان کے ہسبینڈ آتے ہیں 1 تاریخ کو اور تنخواہ لے کے چلے جاتے ہیں. مگر یہ 90s کا زمانہ تھا. آج کا جو سندھ ہے وہ بہت مختلف ہے, اور اس کی جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ جو سندھ کے ہمارے لوگ ہیں ان میں بہت شوق ہے تعلیم حاصل کرنے کا. یہ میں مذاق کی بات نہیں کر رہی ہوں, یہ میں بہت دل سے کہہ رہی ہوں اور بہت سچائی سے کہہ رہی ہوں کہ لوگوں کو اور اپنے بچوں کے لیے بھی, اور بچوں کو خود اور بچیوں کو سب سے زیادہ شوق ہے. اور جب میں گاؤں میں جاتی ہوں تو مجھے بچیوں سے بات کر کے یہ لگتا ہے کہ ہم نے ان کی توقعات تو بڑھا دیں, لیکن ہم شاید ان کو وہ کچھ دے نہیں رہے کہ جو ہمیں دینا چاہیے یا ہماری حکومت کو دینا چاہیے. مثلاً پچھلے ہفتے میں خیرپور میں تھی اور میں ایک گاؤں کے اندر گئی, اور وہاں پہ ہمارا ایک غیر رسمی تعلیم کا سینٹر چل رہا تھا. اب یہ غیر رسمی تعلیم جو نان فارمل ایجوکیشن ہے, یہ بھی ایک نئی اختراع اس طرح ہے کہ بچے جو ہیں وہ ایک خاص عمر میں اسکول جاتے ہیں, اور جب ان کی وہ عمر گزر جاتی ہے تو کوئی حکومت نے ایسا بندوبست نہیں کیا تھا کہ وہ ان کو ایک سیکنڈ چانس ملے, وہ دوبارہ داخل ہوں, وہ کوئی چھوٹا سا پروگرام کر کے, کیونکہ ان کو عمر کا ایڈوانٹیج ہے, بڑی عمر میں بچے زیادہ اچھی طرح سیکھتے ہیں, تو وہ کر کے اور وہ مین اسٹریم ہو جائیں. ایسا کچھ نہیں تھا. وہ بڑی محنتوں کے بعد یہ سب میں سمجھتی ہوں کہ جو 18ویں ترمیم کے بعد جو چیزیں اچھی ہوئی ہیں ان میں سے ایک ہے کہ ہر صوبے نے اپنے بارے میں سوچنا شروع کیا اور پالیسیز بنائی. تو ہمارے صوبے میں بھی NGOs نے اور گورنمنٹ کے لوگوں نے مل کے یہ ایک غیر رسمی نان فارمل ایجوکیشن کی پالیسی بنائی, جس میں یہی طے ہوا کہ ان کو دوسرا چانس, تیسرا چانس دینا چاہیے, مختلف طرح کے پروگرام ہونے چاہیے, اور اس میں مین اسٹریمنگ کا بھی کوئی تعلق ہو. تو اب میں ان بچیوں کے پاس جو گئی تو انہوں نے 30 مہینے کا ایک کورس ہمارے ساتھ کیا تھا جس میں پرائمری پاس کی, 18 مہینے کا ایک اور کورس کیا کہ جس میں انہوں نے 8ویں جماعت پاس کی, اور اب یونیسیف کی مدد سے ہم نے ان کی کچھ ٹریننگز اسکلز پہ بھی کرائیں. اور میں سروج صاحب کی بات سن رہی ہوں, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اسکلز بھی بہت ضروری ہیں. تو وہ اسکلز پہ ہم نے کوکنگ اور بیکنگ وغیرہ کی کوئی انہوں نے ٹریننگ سی, اور ان کے ایمبیشن کا یہ حال تھا, ان کو لگ رہا تھا کہ اب پوری زندگی بدل گئی, جیسے اب ان کی دنیا بدل چکی ہے. وہ 18 لڑکیاں جیسے پورے علاقے کو بدل دیں گی. اور ان بچیوں کا آپ شوق کا عالم یہ دیکھیں کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو پروڈکٹس بنا رہی ہیں مارکیٹ کیسے کریں گی. وہ کہنے لگی میڈم ہم نے تو محرم تک کی نیازوں کے آرڈر لے لیے. تو وہ تو آرڈر لے کے بیٹھی ہوئی ہیں, وہ چاہ رہی ہیں کہ وہ جلد از جلد وہ وقت آئے کہ وہ اپنے آرڈر سپلائی کر سکیں اور اسکول جا سکیں. اور اب 9ویں جماعت میں انہوں نے 2 کلومیٹر پہ رانی پور کا شہر ہے, وہاں جا کے داخلہ بھی لے لیا کہ 8ویں کا سرٹیفکیٹ وہ ان کا مان لیں اور ان کو داخلہ دے دیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا زیادہ ایمبیشن ہے اور اتنا زیادہ شوق ہے, مطلب یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس کو شاید یہاں بیٹھ کے ہم اتنا نہ سمجھ سکیں, کہ جس میں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور جو مسائل ہیں وہ سپلائی سائڈ کے ہیں. صحیح. طارق صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ جب 18ویں ترمیم منظور ہوئی اور اس میں جو ڈویژن آف سبجیکٹس ہوا تو اسٹینڈرڈس کا سبجیکٹ جو ہے وہ سینٹر کو دے دیا گیا, اور HEC کی ذمہ داری یہ قرار پائی کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے اسٹینڈرڈس کو مینیج کرے گی. سندھ ایجوکیشن کے مینڈیٹ میں بھی یہ شامل ہے اسٹینڈرڈس کا پہلو؟
دیکھیں جو 18ویں ترمیم کے بعد ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ڈیولوشن ہوا تو اس میں انیشلی تو کافی اختلافات تھے اور کورٹوں میں کیس گیا، لیکن بعد میں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے تحت ایک میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ کون سی ذمہ داریاں ہیں جو کہ فیڈرل ایچ ای سی کی ہیں اور کون سی ہیں جو کہ پروونشل ایچ ای سیز کریں گی. پروونشل میں آپ کو وضاحت کر دوں صرف پنجاب اور سندھ میں بنی ہے، اور سندھ میں پہلے بنی ہے، پنجاب میں لیٹر بنی. آج بھی کے پی کے یا بلوچستان میں کوئی نہیں ہے صحیح ہائر ایجوکیشن کمیشن، وہاں ڈپارٹمنٹس ہیں. تو ہمارا جو طے ہوا اس کے حساب سے جو کیریکولم ہے وہ منیمم اسٹینڈرڈس وہ فیڈرل ایچ ای سی ڈیزائن کرے گی، لیکن اس سے بہتر اگر آپ کرنا چاہیں، کوئی چیزیں ایڈ کرنا چاہیں، اس میں کوئی چیز آپ ایڈیشنلی بہتر کرنا چاہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن منیمل اسٹینڈرڈز ہے. اس طرح ڈگریوں کی جو ویریفیکیشن ہے وہ بھی سینٹرلائزڈ ہے کہ وہاں سے کرتے ہیں. ایکریڈیشن کرنا، مانیٹرنگ کرنا، ایویلیویشن کرنا اور ان کی ریٹنگ کرنا ہر صوبے میں وہ ہماری ذمہ داری ہے، جو کہ ہم بڑا اس سے کرتے ہیں. اب 67 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز اور پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کے ہم نے لاسٹ ایئر ان کا انسپیکشن شروع کیا تھا، جو کہ الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کیا 2 سال میں، اور اب ہم ان کی ریٹنگ لسٹ ایشو کر رہے ہیں. اس سے لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ ہر شعبے کے اندر کون سی یونیورسٹی کا کیا وہ ہے. تو بچوں کو جب وہ کہیں اپلائی کریں گے، کرنا چاہیں گے، تو ان کے پاس ایک روڈ میپ ہے کہ کس یونیورسٹی میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بہتر ہوگی. تو یہ سٹینڈرڈ ضرور انہوں نے فیڈرل کے پاس ہیں کہ وہ کیریکولم یا وہ کرتے ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ بالکل بڑھا سکتے ہیں. اور میں یہاں پر ایک اور وضاحت کر دوں، جیسے کہ سر نے کہا، سرائی صاحب نے، کہ فیڈرل کا بجٹ کم ہوا. میں اس موقع پر یہ بات آپ لوگوں کے شاید علم میں ہو نہ ہو یہ بتاؤں کہ جیسے کہ سرور صاحب نے بھی کہا کہ سندھ کے اندر پبلک سیکٹر میں 30 یونیورسٹیز ہیں، اور سندھ گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے تقریباً ٹوٹل ڈیولپمنٹل اور ریکرنٹ گرانٹ ملا کے 44 بلین روپیز دیتی ہے. پنجاب میں 57 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں اور پنجاب گورنمنٹ 7 بلین خالی دیتی ہے. کے پی کے میں 34 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں، 4 ہم سے زیادہ ہیں، اور کے پی کے گورنمنٹ ان کو صرف 2 ارب روپے دیتی ہے. تو وی کین ناٹ کمپلین کہ جی ہمارے پاس کوئی فنڈنگ کا مسئلہ ہے. فنڈنگ کا مسئلہ نہیں ہے. وی آر تھینکفل ٹو آور چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب. قطع کلامی میں کر رہا ہوں، آپ جو فگرز دے رہے ہیں یقیناً آپ سے زیادہ اوتھینٹک کون ہوگا، لیکن جب میں یونیورسٹیوں کی صورتحال دیکھتا ہوں، اور کیونکہ میرا تعلق کراچی یونیورسٹی سے رہا ہے، اور اب حالانکہ میں ریٹائر ہو چکا ہوں، مجھے چیزیں آتی رہتی ہیں. تازہ ترین یہ ہے کہ اساتذہ کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، پینشن دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور وہ جو کوآپریٹو پڑھاتے ہیں ان کے بل 2 سال میں جا کے کلیئر ہوتے ہیں. یہ میرے ذاتی علم میں ہے کہ جب ہم کوئی تھیسس ایویلویٹ کرنے کے لیے باہر بھیجتے ہیں کراچی یونیورسٹی کا، تو ایگزامینرز ریفیوز کر دیتے ہیں کہ ان سے جو کمٹمنٹ کیا گیا ہے $200 کا یا جو بھی کوئی، وہ ان کو پے نہیں کیا جاتا. باہر جو ہمارے دوست ہیں جو پہلے ایویلویٹ کر دیا کرتے تھے، اب انہوں نے بھی معذرت کر لی ہے. مجھے یہاں تک بتایا گیا، اب خدا جانے کتنا درست ہے کیونکہ میں سائنس کا آدمی نہیں ہوں، کہ کیمسٹری کی لیبس میں کیمیکلز نہیں ہیں. اساتذہ جو ہیں اسٹوڈنٹس کو فرضی پریکٹیکل کروا رہے ہیں کہ یہ ٹیسٹ ٹیوب ہے، خالی ہے، لیکن فرض کرو اس میں ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے. تو یہ جو منظرنامہ ہے تو کہیں بہت بڑا گیپ ہے. مجھے معلوم لگتا ہے کہ 40 بلین تک کا یونیورسٹیوں کا بجٹ بن چکا ہے، اور صوبے کی ہی نہیں بلکہ ملک کی سب سے بڑی یونیورسٹی کا یہ عالم ہے. جی میں اس کی آپ کو وضاحت کروں. میں نے آپ کو جو ڈیٹا دیا نا، وہ میں نے گورنمنٹ گرانٹ اور سپورٹ کا دیا. میں نے آپ یونیورسٹیوں کی جو کارکردگی اس کا نہیں دیا. اس کی ذمہ دار گورنمنٹ نہیں ہے، اس کی ذمہ دار آپ لوگ ہیں جو وہاں پڑھاتے ہیں، کلاسیں نہیں لیتے، آپ بچوں کو جو ہے پھرتے رہتے ہیں. ایک پروفیسر کا کتنے ورک وہ ہے پڑھانے کا پورے ہفتے میں؟ جب آپ کو جو ایچ ای سی کا کرائٹیریا ہے، آپ کو پورے ہفتے میں صرف 3 گھنٹے پڑھانا ہے ایز اے پروفیسر، ٹھیک ہے نا سر؟ لیکن میں ختم کر لوں. اسٹینڈرڈز تو آپ دیکھ رہے ہیں. نہیں سر، میں بتاؤں، آپ میں سے کتنے استاد 3 گھنٹے سے پڑھائیں گے 6 دنوں میں؟ صرف 3 گھنٹے آپ کی ریکوائرمنٹ، باقی کیا ہے کہ آپ ریسرچ کریں گے، آپ وہ کریں گے، کوئی نہیں کرتا. تو بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے، آپ نے بالکل صحیح کہا، کراچی یونیورسٹی کی آپ نے مثال دی. کراچی یونیورسٹی کو آج میرے خیال میں 70 سال سے زیادہ ہو گئے، آج تک پینشن فنڈ نہیں بنایا.
تو ظاہر آپ کو جو گورنمنٹ گرانٹ دیتی ہے اس میں سے 3/4 تو آپ پینشنوں میں دے دیتے ہیں. آپ کے اوور انوائس وہ ہے ریکروٹمنٹ ہے, ریکروٹمنٹ گورنمنٹ نے نہیں کی, آپ ہی کے جو رہے. میں آپ کی بات سے مطلب یہ کہ جو بھی وہاں دیکھیں گورننس کے ایشو ہیں, فنڈنگ کا ایشو نہیں ہے. فنڈنگ تو آپ کا بے تحاشا ہے, آپ کے پاس گورننس ہے. اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو ٹرین کریں کہ گورننس بہتر کریں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک یونیورسٹی میں ہم گئے تھے, وہاں پر ریشو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹیچر کے ساتھ 1.5 کا ریشو ہونا چاہیے نان ٹیچنگ کا, وہاں 1:12 کا ریشو, یعنی ایک استاد کے ساتھ 12 سپورٹنگ اسٹاف ہے جو کام نہیں کرتا. کس نے نوکری دی, کیوں دی؟ تو ظاہر ہے اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں وہاں لیبارٹری میں پیسے نہیں ہیں. آپ کو تو پیسے ملے, کراچی یونیورسٹی کو جو فنڈ ملتا ہے, آپ تو وہاں رہ چکے ہیں, more than 2/3 of that goes into your two things, that is your salary and your pension fund. اس لیے کہ آپ کا پینشن فنڈ بنایا نہیں آپ نے 70 سال میں. تو اس کی ذمہ دار حکومت تو نہیں تھی, آٹونومی ہے, آپ اس کو بہتر کریں. مجھے یقین ہے کہ اب جو اس کے اوپر کوششیں ہو رہی ہیں تو یہ جو آپ کی شکایات ہیں یہ ختم ہو جائیں گی, لیکن اٹ ول ٹیک اٹس ٹائم. یہ ایک دن کا ملبہ نہیں ہے, یہ 70 سال کی جو غلطیاں ہیں وہ ایک دن میں صحیح نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ آپ بہتری آ رہی, جو نئی یونیورسٹیز بن رہی ہیں ان سب نے, مجھے پتہ ہے امجد سراج, میں سر ختم کروں, امجد سراج بیٹھے ہوئے, ان کو پتہ ہے کہ جناح سے میڈیکل یونیورسٹی میں انڈومنٹ فنڈ بھی ہے, پینشن فنڈ بھی ہے, تو ہمیں پرابلم وہاں نہیں ہے. جہاں پرانی یونیورسٹی ہے, سندھ یونیورسٹی ہے یا اس طرح کی, وہاں پر یہ پرابلمز ہیں, لیکن ہوپ فلی یہ بہتر ہوگا. اور میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ اگر آپ اسٹینڈرڈ وائز کمپیئر کریں گے تو سندھ کی یونیورسٹیز آر پرفارمنگ مچ بیٹر دین ادر یونیورسٹیز ان دا کنٹری. تھینک. اچھا نہیں پلیز آپ نہیں بیچ میں, نو 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 نہیں, آپ کو جواب نہیں دیا جائے گا. نہیں سر, یہ کچھ تہذیب کے تقاضے ہیں. اس طرح تو سب بولنے لگیں گے, سب اپنی جگہ درست. نو سوری سر. طارق صاحب, ایک سوال جو آپ سے کرنا ضروری بھی ہے اس وقت, خاص طور سے سندھ کے منسٹر ہوتے تو میں ان سے کرتا. ابھی 3-4 دن پہلے یہ خبر آئی ہے کہ گورنمنٹ نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وائس چانسلرز کے لیے وہ بیوروکریٹس کو اپوائنٹ کریں گے. کس حد تک یہ بات درست ہے؟ اس سے وضاحت کر دوں کہ یہ اس طریقے سے جو آپ نے کہا نا کہ بیوروکریٹس کو اپوائنٹ کریں گے, ایسی کوئی شرط نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو سلیکشن کرائٹیریا تھا, گورنمنٹ نے یہ محسوس کیا کہ جو ہمارے پاس اس وقت پول موجود ہے ان لوگوں کا جو ایلیجبلٹی رکھتے ہیں ٹو بی اپوائنٹڈ وائس چانسلرز, ان کی تعداد بہت لمیٹڈ ہے. 34 to 35 لوگ ہیں اور 30 یونیورسٹی ہیں. اس کو پول کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے یہ شرط رکھی, یہ کہا جو وائس چانسلرز کے لیے پروفیسرز ہیں جن کی PhD کی صلاحیت ہے, سب کچھ ہے, پروفیسر وہ تو کر ہی گئے اپلائی, لیکن ایسا کوئی اگر بیوروکریٹ ہے جس کے پاس تجربہ ہے اکیڈیمک بھی, فار ایگزامپل انجینئرنگ یونیورسٹی کے لیے تو اس کو انجینئر ہونا لازم ہے, میڈیکل یونیورسٹی کے لیے تو میڈیکل ہونا لازم ہے, اس کے پاس کم 20 سال کا تجربہ ہو. صرف یہ شرط ہے کہ وہ پروفیسر نہیں ہوگا. لیکن میں آپ کو یہ بات بھی وضاحت کر دوں کہ یہ وہ اپیئر ہوگا تھرو دا سرچ کمیٹی. ایسا نہیں کہ گورنمنٹ ٹرانسفر کر دے گی تو VC لگ گئے ہو, اس کو اپنی پوسٹ چھوڑنی ہوگی. وہ ٹرانسفر ہو کے اپیئر چھوڑ کر آئے گا, اپیئر ہوگا اینڈ دا سرچ کمیٹی. اگر سرچ کمیٹی اس کو یہ سمجھتی ہے کہ ہی از دا بیٹر کینڈیڈیٹ جو دو باقی ہیں تو ضرور اس کو دے گی. اس کی میں آپ کو 2-4 مثالیں دوں اگر آپ ٹائم ہو. اپنا نثار صدیقی صاحب نے, ہی واز ناٹ اے پروفیسر نائدر اے PhD, انہوں نے سکھر IBA کو بنایا جو کہ ایک مثال ہے. اس کے بعد عشرت حسین صاحب نے IBA کراچی کو ڈیولپ کیا, وہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہی واز ناٹ اے پروفیسر. اس کے علاوہ آپ کیا ابوالکلام صاحب نے 16 سال ایز اے وائس چانسلر ہے, انہوں نے NED یونیورسٹی کو ٹرانسفارم کیا, ہی واز ناٹ اے پروفیسر. اس کے علاوہ میں آپ کو مثال دوں کہ مظہر صدیقی صاحب سندھ یونیورسٹی میں تھے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پروفیسرز کی اپنی اہمیت ہے, ان کا ہونا بہت لازم ہے, پروفیسرز کے بغیر اکیڈمکس نہیں چل سکتے. لیکن ساتھ میں وائس چانسلرز کے اندر یہ مثالیں موجود ہیں جنہوں نے اچھی پرفارمنس دی. کوئی ایسا نہیں ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے آج سیکریٹری فائنانس کو بولے کہ کل سے تم کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہو, ایسا نہیں ہوگا. اگر کوئی اشتہار ہوگا, کوئی انٹرسٹڈ ہے, اپلائی کرے, اپیئر ہو, سرچ کمیٹی اگر سمجھتی ہے اس میں صلاحیت ہے ضرور آئے, لیکن اگر نہیں ہے تو وہ نہیں ہوگا. صحیح. امجد صاحب, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ہماری یونیورسٹیز میں ریسرچ کا جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں کی لسٹیں چھپتی ہیں, 500 بہترین یونیورسٹیاں, ان میں پاکستان کی کبھی کبھار ایک آدھ یونیورسٹی آ جاتی ہے.
مجھے نہیں معلوم سندھ کی یونیورسٹی کبھی کوئی آئی، ابھی سنا ہے کہ کوئی ایک یونیورسٹی اس کے اندر آئی. اس کا کیا ریزن ہے کہ ہم کمپیٹ نہیں کر رہے دنیا کی یونیورسٹیوں سے؟ جعفر صاحب بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور اس کا جواب میں 2 حصوں میں دوں گا. سب سے پہلا جواب جو ہے وہ منسٹر صاحب اگر ہوتے تو وہ زیادہ اس کے اوپر ایکسپینڈ کر کے بتائیں گے آپ کو. کہ دیکھیں یونیورسٹی میں بچہ کون آتا ہے؟ 18 سال کا بچہ ہوتا ہے، 12 سال پڑھ چکا ہے وہ. جو 12 سال آپ کی جو تعلیم کا معیار ہے، جو آپ جس کے اوپر آپ نے ایکسپینڈ کیا کہ کہیں پہ پڑھائی ہوتی ہے، کہیں پہ گوسٹ اسکول ہیں، کہیں پہ کچھ ہے، تو آپ نے ایک سانچہ ہے جس میں ایک بچے کو تیار کر کے 12ویں جماعت پاس کر کے مجھے دیا ہے. صحیح. اب میں اگر وہ پروڈکٹ اچھی نہیں ہے تو میں اس کو کیا کر لوں گا؟ اس کو میں کیا ریسرچ کراؤں گا؟ کیا اس کی لیول ہوگی؟ ٹھیک ہے نا، ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ جو آپ نے رینکنگز کی بات کی، تو رینکنگز کی جو انٹرنیشنل ہو یا نیشنل رینکنگز جو ہوتی ہیں وہ صرف معیار پہ بھی نہیں ہیں، نمبرز پہ بھی انفارچونیٹلی وہ ہیں کہ ایک یونیورسٹی نے اگر 1000 پبلیکیشنز کا ٹارگٹ میٹ کیا تو وہ اتنی یونیورسٹیز کے اندر وہ اوپر آ جائے گی. صحیح. اب اس میں کبھی چربا بھی آ رہا ہے، کوئی پلیجرزم والی بھی آ رہی ہیں تو وہ پاس ہو جاتی تھیں. اب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اس کے اوپر تھوڑا اس کو ٹائٹ کیا ہے، تو کوالٹی آف ریسرچ میرے خیال میں بہت زیادہ امپروو ہوئی ہے. پہلے کوئی کیٹیگرائزیشن نہیں ہوتی، اب آپ کو پتہ ہے، آپ تو خود استاد رہے ہیں کہ ایکس وائی اور ڈبلیو جو ہے اس وقت بیسٹ ہے. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، میں آپ کو آج بتا رہا ہوں. آئی ایم شیور یہاں پہ بہت ٹیچرز بیٹھے ہوں گے، یہ جو شرط لگ گئی ہے نا کہ 15 پیپر بنو پروفیسر بن جاؤ، اس کے پیچھے پاگل پن کی حد تک ایک دوڑ لگ گئی ہے کہ 15 پیپر پورے کرنے، چاہے وہ کہیں سے بھی پورے کرو. بالکل ایسا ہے. اس میں پلیجرزم بھی آتی ہے، اس میں گفٹ آتھرشپ بھی آ جاتی ہے. آپ میرے چاچا کے لڑکے ہیں تو میں نے آپ کا نام ڈال دیا، ٹھیک ہے، یا آپ میرے فیوریٹ ہے تو میں نے آپ کا نام ڈال دیا. ایک زبردست قسم کا اسکلڈ پروفیسر. ایک اور چیز ہوتی ہے پروفیسر آف پریکٹس. میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے ریکٹر سے میں نے پوچھا، میں سچ بتا رہا ہوں، میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے ریکٹر، میں طارق صاحب ساتھ تھے میرے، اور 11 وائس چانسلرز پاکستان سے گئے تھے، اس میں میں بھی شامل تھا برٹش کاؤنسل کے اشتراک سے اور ہائر ایجوکیشن کمیشن میں. میں نے ان سے ایک سوال کیا، کیا آپ کے پاس پروفیسر بننے کے لیے PhD کی ریکوائرمنٹ ہے؟ آپ کو میں کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں. اس نے کہا کہ آر یو میڈ اور سم تھنگ؟ بیکاز ہمارے پاس عارف حبیب صاحب ہیں، عقیل کریم ڈیڈی صاحب ہیں، ہمارے پاس اس طرح کے اور بڑے بزنس ٹائکونز ہیں، جہانگیر صدیقی صاحب ہیں. انہوں نے اپنے اداروں کو بڑا پتہ نہیں کہاں تک پہنچا دیے. ہم ان کو اس لیے لیکچر پہ نہیں بلا سکتے کیونکہ وہ پروفیسر نہیں ہیں. آپ ان سے اندازہ لگائیں، دیز آر مارکیٹ لیڈرز. اب میں نے لیاری یونیورسٹی کا میرے پاس چارج ہے، ہم نے ان کو الاؤ کیا ہے کہ آپ مارکیٹ کے جو ٹاپ لیڈرز ہیں، IT کے ہوں یا اس کے ہوں، ان کو وزٹنگ فیکلٹی میں انڈکٹ کریں. وہ آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتائیں گے تو آپ کی ریسرچ کی کوالٹی بھی امپروو ہوگی. آپ جو ہے، لیکن سب سے زیادہ میں کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ساتھ بیٹھی ہیں، صادقہ صاحبہ، ان کی بات آپ بڑے غور سے سنیں کہ وہ کیا کہہ رہی تھیں. آپ کی جو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 90s نہیں ہے. اب 2024 25 سال اس بات کو ہو گئے ہیں جب سے یہ جا رہی ہیں، 25-30 سال. اب ایسا نہیں ہے، لیکن ابھی بھی دیر از اے لاٹ آف روم فار امپرومنٹ ایٹ اے پرائمری لیول. پرائمری لیول کو جب آپ پڑھا چکتے ہیں، میں آپ کو مثال دوں، میں کیڈٹ کالج پٹارو گیا، وہاں پر کچھ بچے جو تھے، 8ویں جماعت میں ہماری داخلہ ہوتا ہے، وہاں پر کچھ ایسے بچے تھے جن کو انگریزی میں بات نہیں کرنا آتی تھی. تو میں بڑا حیران ہوا. میں حبیب اسکول سے گیا تھا، تو ہماری انگلش قدرے بہتر تھی ان سے، بہت اچھی نہیں ہوگی لیکن کچھ بہتر تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ان کا پہلے 5 جماعتیں تو ہم لوگ انگریزی پڑھتے ہی نہیں ہیں. یہ جو پرانے زمانے کا نصاب تھا اس میں انگلش بس ایک کمپلسری سبجیکٹ تھا، باقی ساری چیزیں سندھی میں یا اردو میں پڑھائی جاتی تھیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دیکھیں میڈیم آف ایجوکیشن پھر ایک الگ چیپٹر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ماں کی ماں بولی جسے کہتے ہیں مدر ٹنگ میں جو اس کی ایجوکیشن ہے، اس کا کوئی جواب ساری دنیا میں نہیں ہے. ویتنام کی یونیورسٹیز نے اپنی میڈیکل کا جو پورا کریکولم ہے وہ اپنی ویتنامیز لینگویج میں ڈال دیا ہے. تو ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے ہیں اس طرح؟ سرائی صاحب، آپ اسے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں شاید اسٹینڈرڈ کے؟ With all respect to my colleague Dr. Amjad,
ایک بات تو کیونکہ یہاں سب یونیورسٹی کے لوگ نہیں بیٹھے, دوسرے مختلف شعبات سے لوگ بیٹھے ہوئے, تو تھوڑا سا کلیئر ہونا چاہیے. دیر از نو کنٹرول اور ٹیبو ٹو ہیو anybody who is a renowned experience or a renowned businessman also cannot come to the university. Anybody can come, and آپ کو پتہ ہے, even if I talk about my university, سندھ مدرسۃ الاسلام, so میرے پاس تو ہر مہینے میں ایک گیسٹ لیکچر ہوتا ہے اور ہر ویرائٹی آف دا لوگ آتے ہیں. آپ خود اس میں آئے ہیں کافی دفعہ, ڈاکٹر عارف حسن آئے, یو نیم اٹ, ابھی لاسٹ ہمارے پاس حسین ہارون آئے. اسی طرح ہمارے یہاں انٹرپرینرشپ میں ہم بزنس کے لوگوں کو بلاتے ہیں. So there are two things which we are mixing, frankly speaking. One is that whether the professor shall be PhD or not. So I believe that ہمارے یہاں کیونکہ پی ایچ ڈی ایک کچھ وقت پہلے تک, اب نہیں, کچھ وقت پہلے ایک بہت ہی بڑی, کبھی کبھی پھرا ہوا دماغ بھی کہتے تھے ہم, تو اب وہ ایک زمانہ تھا. اب جو ہے, اور جیسے ہم انجینئر ہیں تو ابھی بھی کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ جو ہیں آپ ڈاکٹر ہیں تو ہمیں وہ میڈیکل کی کوئی چیز بتائیں. یہ ایک پرانی چیزیں تھیں جو پرانی تھی. اب ایوری بڈی نوز واٹ از اے پی ایچ ڈی. اور ڈیولپڈ ورلڈ میں یہ, کیونکہ وہاں پر اس چیز کو زیادہ اچھالا نہیں جاتا کہ بھئی پروفیسر کے لیے, اٹ از انڈرسٹوڈ. بہت سارے آپ کو پروفیسر ملیں گے. یہ تشریف لائیں. اچھا, آپ بہت سارے آپ جواب پورا کر لیں. بہت سارے آپ کو پروفیسر ملیں گے جو نہیں لکھتے, کہ ڈاکٹر بھی نہیں لکھتے, پی ایچ ڈی بھی نہیں لکھتے, وہ لکھتے ہیں پروفیسر مائیکل. اب ہماری طرح وہ نہیں لکھیں گے کہ پروفیسر, ڈاکٹر, انجینئر, دس اینڈ دیٹ. So I think that is the perception that we have. So I believe یہ نہیں ہونی چاہیے. This is what I wanted to share. شکریہ بہت بہت. خواتین و حضرات, ہمارے مہمان خصوصی وفاقی وزیر برائے تعلیم اور سائنسی ٹیکنالوجی خالد مقبول صدیقی صاحب تشریف لے آئے ہیں. زیادہ تر مشکل سوالات جناب میں دوسرے لوگوں سے کر چکا ہوں, لیکن ایک بات میں ضرور عرض کروں گا کہ ہماری کلاس میں کوئی طالب علم 5 منٹ لیٹ آتا ہے تو ہم بڑے ناراض ہوتے ہیں. اب آپ ہمارے وزیر تعلیم ہیں, آپ تشریف لائے, بہت بہت شکریہ. میرا 2 منٹ پہلے آیا ہوں. کیا چیز؟ یہ گئے وقت سے 2 منٹ پہلے آ گیا ہوں. اچھا, پھر نہ جانے آپ کو پروگرام ختم ہونے کے بعد کا وقت کیوں دیا گیا. کیونکہ ہمیں جو پروگرام کا ٹائم دیا گیا ہے ہم اس سے 3 منٹ آگے جا چکے ہیں. بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اور ایک سوال جو میں آپ سے پہلے کرنا چاہوں گا کہ اب از روئے آئین اسٹینڈرڈز آف ایجوکیشن جو ہے یہ مرکز کا موضوع ہے, اور آپ مرکز میں وزیر تعلیم ہیں, تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ پورے ملک میں تعلیم کے معیار کو متعین کرنے کی ذمہ داری آپ کی اور آپ جعفر صاحب ایک سیکنڈ. خالد مقبول صاحب خاص طور پہ جو ہمارے ایجوکیشن کے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے منسٹر ہیں اور MQM پاکستان کے چیئرمین ہیں, اسی شہر کے سپوت ہیں. خاص طور پہ آج ان کی کل میٹنگز تھی تو یہاں آئے تھے, اور ابھی بھی ایک میٹنگ سے ادھوری چھوڑ کے آئے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے شہر میں ان کا استقبال بھی آپ ویسے ہی کریں جیسا کہ ہونا چاہیے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم چاہتے یہ تھے کہ تعلیم, ہمارے ایسے EC کے چیئرمین بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے وائس چانسلر بیٹھے ہوئے ہیں ایسے سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے, ہمارے لودھی صاحب NED کے وائس چانسلر بیٹھے ہیں, SMIU کے صادقہ صلاح الدین, ان کا بڑا کام ہے. تو بہت ہی چنیدہ اجتماع تھا, اور آپ سے بھی اس لیے درخواست کی کہ چونکہ اب ایک پروونشل سبجیکٹ ہو گیا ہے تعلیم, تو اس میں جو فیڈرل گورنمنٹ یا فیڈرل منسٹری ہے وہ کیا کر رہی ہے اور کس طرح سے اس کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں. تھینک یو, اور سوری جعفر صاحب. جی بہت شکریہ. تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ مرکز میں بیٹھ کر آپ جب پورے نظام تعلیم کو دیکھتے ہیں, اعلیٰ تعلیم, کالج کی ایجوکیشن, اسکول کی, تو اسٹینڈرڈز کے حوالے سے آپ کی کیا رائے قائم ہوئی؟ ظاہر ہے آپ 2010 سے تو آپ وزیر نہیں ہیں, اس وقت سے یہ وزارت قائم ہے,
تو کیا مثلاً آپ کی ریڈنگ کیا ہے کہ معیار کو کچھ آپ مینیج کر پائے کہ نہیں؟ جی بہت بہت شکریہ مجھے موقع دینے کا. اچھا ٹھیک ہے. کل میرا خیال ہے میں نے تمام صوبائی وزراء سمیت سب کو بلایا ہوا ہے اسلام آباد میں, اور کیونکہ یہ ڈیوالو سبجیکٹ ہے اور یہ تو منسٹری ختم ہو گئی تھی, دوبارہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت آئی ہے, تو میں بھی اندازہ کر رہا ہوں کیوں آئی ہے واپس. تو میرا تعلیم سے بہرحال اتنا ہی تعلق ہے کہ میں زیر تعلیم رہا ہوں, اور ووٹ کا واو لگ گیا ہے, ساتھ میں تو میں وزیر تعلیم بھی ہوں. جہاں تک تعلق ہے کہ معیار کا, جب مجھے یہ سچی بات ہے, یہ ذرا سیاسی بات ہو جائے گی, یہ منسٹری آف چوائس نہیں تھی, ملی ہے, تو جو اعداد و شمار دیکھنے کو ملے ہیں تو وہ اتنے ڈس ہارٹننگ اور پریشان کن تھے. ایک تو یہ اندازہ تھا کہ اعداد و شمار اس سے زیادہ سنگین ہوں گے جتنا کہ آفیشیلی ہیں. تو میں وزیر اعظم کے پاس گیا تھا کہ یہ تو اسٹیٹ آف ایمرجنسی میں ہے پاکستان کی تعلیم, اور کیونکہ ڈیوالو سبجیکٹ ہے اور 18ویں ترمیم جو کہ ڈیولوشن آف پاور کے لیے ہوئی تھی اور وہ ثابت ہوئی ہے ایکیومولیشن آف پاور, تو آپ صرف مشورہ دے سکتے ہیں. تو مشورے کے لیے بلایا ہے, اور اسٹینڈر تک پہنچتے حکومتیں تبدیل ہو جاتی ہیں. خالد صاحب, میرا دوسرا سوال یہ ہے, تو پہلا سوال کا جواب مکمل نہیں ہوا. اچھا, تو اس کنفیوژن کو بھی دور کرنا ہے کہ دراصل یہ کس پہ تعلیم کے معیار کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہمیں قبول کر لینا چاہیے کہ ہم ایک دنیا کے بدترین جاگیردارانہ معاشرے کا حصہ ہیں. یہ جاگیردارانہ نظام جہالت پر, غربت پر, بھوک پر, افلاس پہ اور ناانصافی پہ پلتا ہے. اور آپ کے ایوانوں میں کسانوں کی نمائندگی جاگیردار کر رہا ہے, مزدوروں کی نمائندگی سرمایہ دار کر رہا ہے, آپ کی نمائندگی خاندان کر رہے ہیں. یہ شہر بڑا خوش نصیب ہے کہ گزشتہ 40 سال میں اس ایوان کو یہ کم سے کم معتبر بنایا ہوا ہے کہ جہاں ان کی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے وہاں مڈل کلاس کے وہ لوگ جو عام لوگوں کی طرح کے مسائل سے نہ صرف واقف ہیں بلکہ نبردآزما رہے ہیں زندگی بھر, وہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر بہت زیادہ سچ بھی نہیں بولوں گا, میں اتنا ہی سچ بولتا ہوں جتنی کہ جمہوریت آزاد ہے, لیکن اگر موقع ملا تو بہتری آنی ہے. لیکن اس وقت ہمارے 3 کروڑ بچے غالباً, صحیح اسٹیٹس نہیں پتہ, وہ آؤٹ آف اسکول ہیں, اور جو بچے اسکول کے اندر ہیں ان میں سے 5 میں سے 4 بچے جو ہے وہ لرننگ پاورٹی کا شکار ہیں. یہ سارے میں نے بھی پڑھا ہے تو مجھے اندازہ ہوا کہ کیا کیا غضب ہے. اور میں تو آؤٹ آف اسکول بچوں سے زیادہ پریشان ہوں, آؤٹ آف اسکول ٹیچروں سے ہوں, جو کہ بہت بڑی تعداد میں ہے لیکن اسکولوں میں اویلیبل نہیں ہے. گوسٹ اسکول کا بھی ماشاء اللہ فنومنا, اور یہ اصطلاح ہم نے ہی انٹروڈیوس کرائی ہے. اب بیٹھ کر جنرلی وہ لوگ, اب ایک ایسے نمائندگی ایک ایسے شہر کے پاس ہے جہاں پہ وہ لوگ ایوان پہ پہنچتے ہیں جو خود ٹیوشن پڑھا کر اپنی تعلیم مکمل کرتے رہے ہیں, ان کو دکھ پتہ ہے سارے. پریشان کون ہے؟ میرا خیال ہے ہمارا شاید آخری 1-2 ملکوں کے ساتھ مقابلہ ہے آخری نمبر کے لیے, اور اس کو بہتر ہونا بڑا ضروری ہے. صحیح, بہت شکریہ خالد صاحب. جو سندھ کی یونیورسٹیوں کی صورتحال ہے اس کے بارے میں میں نے طارق شفیع صاحب سے سوال کر لیا, اور انہوں نے بہت مناسب اس کا جواب دیا کہ فنڈز بہت ہیں, ان کا استعمال صحیح نہیں ہو رہا. وفاقی یونیورسٹی, وفاقی حکومت جو ہے وہ فیڈرل یونیورسٹیز تو براہ راست اس کے انڈر آتی ہیں. اردو یونیورسٹی اربن سندھ میں ہے. اردو یونیورسٹی کا کوئی تعلق اس فیوڈل کلاس سے نہیں ہے جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا. اردو یونیورسٹی میں مڈل کلاس پڑھتی ہے. اردو یونیورسٹی کی صورتحال یہ ہے کہ اساتذہ ہڑتالیں کر رہے ہیں تنخواہوں کے لیے.
اساتذہ ہڑتالیں کر رہے ہیں اپنی پینشن کے لیے، اخباروں میں ان کے بیانات آتے ہیں. اگر آپ یقیناً گئے ہوں گے، اگر نہیں گئے تو پلیز آپ ضرور جا کے دیکھیں. بندر روڈ پہ جو ان کی عمارت ہے اس کی حالت کیا ہے، اس کی جو پلنتھیں ہیں وہ کھرد چکی ہیں، سریے نظر آ رہے ہیں، وہ عمارت کبھی گر بھی سکتی ہے. اچھا آپ نے تذکرہ بھی کر دیا کہ میں تو ابھی چند مہینے پہلے میں ان سے بڑی ملاقاتیں کی ہیں. جی سوری. تو معاملہ میرا خیال ہے بہتری آئے گی. اس کو تو ہم نے بچا لیا، ورنہ تو یہ جاری تھی اسلام آباد. ہم سارے پاکستانی بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اسلام آباد سے 10 میل دور رہتے ہیں، جو کہ بالکل پاکستان سے مختلف ایک شہر ہے. اور ڈیوالو کے بعد بھی جتنی یونیورسٹی بننی تھیں وہ اسلام آباد کے علاوہ بنی ہے تو پنجاب میں اور شاید 1-2 KPK میں. سندھ تک یہ ابھی اس کی افادیت پہنچی نہیں ہے. ایک یونیورسٹی ابھی لے آئے ہم لوگ، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائن. ایک آپ سب کو دعوتی دے رہا ہوں کہ آئیے 14 دسمبر کو نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی آ جائے گی. اس کے نیکسٹ ویک کراچی میں ہی نیشنل اسکل یونیورسٹی آ جائے گی، اور ہمیں رہنے دیا گیا تو ساری یونیورسٹیاں آ جائیں گی. بہت خوب. خالد صاحب، یونیورسٹیوں کے بارے میں آپ نے جو اپنا پلان بتایا، بہتر ہو کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ جو آپ نے فرمایا کہ کوئی 3 کروڑ طالب علم بچے جو ہیں آؤٹ آف اسکول ہیں، گورنمنٹ کی جو فگرز ہیں وہ کوئی 2.5 کروڑ کے آس پاس جو آفیشلی وہ مانتے ہیں 23.6. اچھا، اب یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں ان میں ایک بڑی تعداد اسلام آباد کے بچوں کی ہے. وہ کسی صوبے کے نہیں بلکہ اسلام آباد اور اس کے مضافات میں جو اسلام آباد ہی کاؤنٹ ہوتا ہے اس کی بھی فگر آفیشل اس پہ موجود ہے. تو اس کے حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ آپ اپنا پلان بتائیے کہ ان بچوں کو اسکولوں میں کیسے آپ پہنچائیں گے. دیکھیں، یہ اگر جو بچے آؤٹ آف اسکول ہیں پاکستان میں، کیونکہ وہ شہری علاقہ ہے، وہاں پہ دیہات بھی ہیں بہرحال، تو اور سچی بات ہے اسلام آباد اس طرح جاگیردارانہ نظام کے اس شفافیت کے جال میں نہیں ہے. وہاں پہ غربت رہی ہے تو میں نے آنے کے بعد وہاں پر میل پروگرام شروع کروایا ہے، جس سے کہ انرولمنٹ بھی بڑھ رہا ہے اور حاضری بھی بڑھ رہی ہے. اور اسلام آباد کے اسکولوں کا معیار تعلیم تو اعداد و شمار کے لحاظ سے بھی ویسے بھی شاید بہت بہتر ہے اور بہت بہتر ہونا چاہیے. پاکستان کے اندر یہ بہتر ہے، اگر ملک سے باہر سے آپ مقابلہ کروائیں گے تو ظاہر ہے دنیا میں کبھی بھی ملک تنہا ترقی نہیں کرتا ہے، پورا خطہ کرتا ہے. ہمارا خطہ بھی 20 سال سے ترقی کر رہا ہے، اور جو بدنصیبی ہے ہم اپنے خطے میں کے بھی مقابلے کے قابل نہیں رہ گئے. تو اس سے آگے بڑھ کے بھی دیکھنا ہے. اسلام آباد میں آؤٹ آف اسکول بچوں کی پرسنٹیج اس سے کم ہے جو میں خود بھی سمجھ رہا تھا. اور اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ظاہر ہے وہ ابھی اس سے بہت درست ہونا ہے، لیکن اگر تقابلی جائزہ لیا جائے تو سب سے بہتر ہے. اور یہ قطعی خوشی کی بات نہیں کہ یہ ساری خوشحالی اور بہتری اسلام آباد کے ارد گرد ہی ہو، اس کو آگے تک لے کے جانا ہے. اور ہمیں جو 18ویں ترمیم ڈیولوشن آف پاور کے لیے کی گئی تھی اس کو مکمل کرنا ہے. ادھورا رہ گیا وہ خواب، جب وہ نیچے عام لوگوں کے پاس 3rd tier آف گورنمنٹ میں جس کو کہ حکومت تسلیم کرنا چاہیے، جیسے وفاقی اور صوبائی حکومت ہے، بلدیاتی بھی حکومت کو تسلیم کرنا چاہیے. اور اس کے پاس بھی وہی اختیارات ہونے چاہیے جو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ جب سبکدوش ہو جاتے ہیں تو ایک انٹرم گورنمنٹ آتی ہے اور الیکشن کراتی ہے وقت پہ. صوبائی آپ بلدیاتی اداروں کی جب میئر چلے جاتے ہیں تو 10 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں بہتر ہوں گی، اور ان کو یہ پرائمری اسکول ان کے کرنے کا کام ہے. صحیح. یہ کنکلوڈنگ ریمارکس کے لیے میں آپ ہی کی طرف آؤں گا پھر، لیکن ایک سوال میں صادقہ صاحبہ سے کرنے سے پہلے اپنے دوسرے مہمانوں سے کر لوں، خاص طور سے جو وائس چانسلرز ہیں. سر، آپ کی یونیورسٹی میں جینڈر پروپورشن کیا ہے اسٹوڈنٹس کا، لڑکے اور لڑکیوں کا؟ سر اس صاحب آپ بھی بتا دیں. اور آپ کا بہت شکریہ. یہ سب سے خوش آئین بات ہے، اور میں بڑے پرزور انداز میں یہ کہتا ہوں کہ NED یونیورسٹی میں کوئی ورلڈ ریکارڈ ہے کہ کسی انجینئرنگ کے ادارے میں 49% بچیاں پڑھ رہی ہیں. 49. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جنرل یونیورسٹیز اور میڈیکل یونیورسٹیز میں تو
بہت بڑی تعداد ہے، 70-75% بچیاں ہوں گی میڈیکل کالجز میں اور میڈیکل یونیورسٹیز میں اور جنرل صحیح. یونیورسٹیز. سرائی صاحب آپ کے یہاں؟ ہمارے یہاں تقریباً 35% ہیں. 75%. 35%. تھوڑا سا ایک کمنٹ کرنا چاہتا تھا سر. ٹائم بہت کم ہے اور مجھے 3 دفعہ ایک لائٹر سائڈ پہ ہے. وہ لائٹر سائڈ پہ ہم بعد میں کر لیں گے، پہلے یہ راؤنڈ ہو جائے. سر آپ کے یہاں کیا پروپورشن؟ میڈیکل یونیورسٹی جس میں میں کام کرتا ہوں اس میں اور جنرلی 85 to 90% خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں. لڑکیاں ہیں. لیکن اس میں ایک بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر وہ 95 اگر ایک کلاس میں MBBS کی فرسٹ ایئر مان لیں تو ٹوٹل اسٹوڈنٹس جو ہمارے 350 ہوتے ہیں، تو 350 سے سمجھ لیں کہ 300 لڑکیاں ہیں، لیکن ان میں سے صرف 150 آگے جا کے پھر میڈیکل کے شعبے میں رہتی ہیں. صحیح. یہ الگ بات ہے. ہاں لیکن یہ کہ میں یہی چاہ رہا تھا کہ یہ فگرز ہمارے سامنے آئیں، کیونکہ میں HEC کے پلیٹ فارم سے مختلف یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں. کراچی یونیورسٹی میں 70% سے زیادہ لڑکیاں، سرگودا یونیورسٹی میں 70% سے زیادہ لڑکیاں، ان کے میاں والی کیمپس میں سم تھنگ لائک 30% لڑکیاں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں ایک بڑی خاموشی کے ساتھ ایک انقلاب آ چکا ہے، اور اس کو بامانی بنانا، اس کو اسٹریم لائن کرنا، اس کو کوئی ڈائریکشن دینا، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن صادقہ صاحبہ آپ اسکولوں کے حوالے سے بتائیں کہ پیرنٹس کی اب پرائرٹیز کیا ہیں لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے؟ پیرنٹس جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لڑکے اور لڑکیاں دونوں اچھی تعلیم حاصل کریں، لیکن ان کی اچھی تعلیم کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے اوپر ہمارے بہت سارے اسکول پورے نہیں اترتے، اور وہ یہ بات کہتے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ وہ اسکول نہیں ہے جو انہوں نے خواب دیکھے ہیں یا سوچیں، مگر پھر بھی بچوں کو بھیجتے جاتے ہیں اسکول. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کچھ ہمارے ہاں جو پالیسیز بن رہی ہیں اس سلسلے میں کہ کیسے زیادہ سے زیادہ بچوں کو اسکولوں میں لایا جائے، یا آؤٹ آف اسکول بچوں کی جو کہانی چل رہی ہے، تو اس میں بہت اچھی پالیسیز بنی ہوئی ہیں. جیسے نان فارمل ایجوکیشن کا میں نے ذکر کیا تھا، مگر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ پرانی چیزیں چلی آ رہی ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی مجھے لگتا ہے حکومت ہمت نہیں کرتی، اور وہ ان کا جو کچھ چیزیں ہیں ان کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. ان کو بائی پاس کر کے ہم نہیں گزر جاتے. اگر ہم اس کو بائی پاس کر کے گزرتے ہیں تو پھر وہ وہیں کے وہیں اور کمپاؤنڈ ہوتے لگتے ہیں وہ مسائل. بہتر. بہت شکریہ صادقہ صاحبہ. خالد صاحب، کافی گفتگو آپ کے سامنے بھی ہوئی، آپ کے آنے سے پہلے بھی بہت اچھی گفتگو ہوئی. کافی کچھ آپ ویوز لے کے جائیں گے کہ تعلیم کے حوالے سے کیا بات ہو رہی ہے اور کن رجحانات کا ذکر ہو رہا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ کنکلوڈ کریں اس سیشن کو اور یہ بتائیں کہ آپ کے ذہن میں کیا ویژن ہے پاکستان میں تعلیم کا. جی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ موقع دیا ہے. میں خراج تحسین پیش کروں گا آرٹس کونسل کو، ان کے چلانے والوں کو، صاحب کو. ایک تو یہ 17واں ہے، 17واں. جی کتنی نسل آپ نے پوری جوان کر دی اس کو دکھاتے دکھاتے. جی اور کراچی کا بھی جشن ہے. ہم تو کراچی کے نوحے کے ساتھ ہی جڑے رہے، لیکن جشن بھی منانے کا کراچی حق رکھتا ہے. اور یہاں پر ہمیں کوئی اپنی تعلیم میں ایسا انتظام بھی کرنا چاہیے کہ علم سے دانش کو کشید کرنے کی بھی کوئی فیکٹریاں لگانی پڑیں گی، اور اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. ابھی خواتین کا ذکر ہو رہا تھا، بچیوں کا ذکر ہو رہا تھا. میں نے اپنی کالج سندھ میڈیکل کالج کی ایک دن بس میں جھانکا تو 3-4 ہی سہمے لڑکے نظر آئے. اور ابھی وزیر کی حیثیت سے مجھے پنجاب میں بھی موقع ملا ہے، کراچی میں موقع ملا ہے. تو یہ کوانٹٹی کا معاملہ نہیں ہے، کوالٹی کا معاملہ بھی ہے. ساری گولڈ میڈلسٹ میں سے بھی 70% لڑکیاں ہیں. تو اب پاکستان جو آپ نے کہا ہے بدلتا ہوا پاکستان ہے، اس کو قبول کیا جانا چاہیے. اب سیاستدانوں کی بیویاں اور بیٹیاں اور بہویں ایوانوں میں نہیں ہونی چاہیے. عام بچیاں ان کو کھڑا کر کے الیکشن میں جتوا کے ایوانوں بھیجنے کی ضرورت ہے. اور میں ساتھ ہی والدین سے کہوں گا، خاص طور پہ ماؤں سے کہوں گا
شوہروں سے کہوں گا, ساسوں سے کہوں گا کہ اگر آپ اپنی بہو کو, بیٹی کو چمٹا ضرور پکڑائیں, لیکن اس نے اگر اسٹیتھوسکوپ حاصل کرنے کی تعلیم حاصل کی ہے تو وہ بھی اس کو پکڑا رہنے دیں, اس کو نشتر بھی تھامنے کا حوصلہ دیں. ہمارے دور میں تو بچیاں سرجری میں نہیں جاتی تھیں, اب بڑی تعداد میں سرجری میں جاتی ہیں. تو ویسے تو ہماری قوم کو بھی اب جہاں پہ ہم کھڑے ہیں کنزرویٹو ٹریٹمنٹ سے کچھ نہیں ہونا ہے, ایک ریڈیکل سرجری کی ضرورت ہے. اس پورے معاشرے کو تیار کریں کہ جو بچیاں پڑھی لکھی کوانٹٹی اور کوالٹی کی آ رہی ہیں, ان کے لیے جگہ بنائیں. آپ آج 80% بچیاں جو پڑھ رہی ہیں وہ گھر پہ بیٹھ رہی ہیں, تو یہ قومی نقصان بھی ہے, کوالٹی وائز بھی کوانٹٹی وائز بھی. پاکستان کو مبارک ہو کہ اس کا بیٹر ہاف خواتین ہیں آج کے پاکستان کی آبادی میں. چلیے بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات, وقت ہمارا کافی پہلے ختم ہو چکا ہے اور میں اپنے سارے پینل کے ممبرز کا شکریہ ادا کروں گا. خالد مقبول صدیقی صاحب آپ تشریف لائے, صادقہ صلاح الدین صاحبہ, طارق رفیع صاحب, امجد سراج میمن صاحب, مجیب صحرائی صاحب, سروش لودھی صاحب, آپ سب نے بہت پرمغز, بہت فکر انگیز گفتگو یہاں کی اور مجھے یقین ہے کہ سامعین نے بہت کچھ کارآمد باتیں سنی ہوں گی اور سمجھی ہوں گی. خواتین و حضرات, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور اس کے ساتھ ہی ہم اس اجلاس کو ختم کرتے ہیں.